اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وضو کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتیں سمجھ لی تھیں کہ وضو کا طریقہ، پھر وضو میں کوتاہیاں، پھر نواقض وضو، یعنی وضو توڑنے والی کیا کیا چیزیں ہیں۔ آج ہم استنجا، اس کے ضروری مسائل اور کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ غسل کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھ لیں۔ استنجا ایک عمل ہے ظاہری طہارت کا۔ وضو جو عمل ہے وہ حکمی طہارت ہے۔ یاد رکھیے، وضو کیا ہے؟ حکمی طہارت، اور استنجا جو ہے وہ حکمی طہارت نہیں ہے بلکہ وہ ظاہری طہارت ہے۔ لہذا حکمی طہارت کے لیے 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، تو ظاہری طہارت کے لیے بھی 3 دفعہ دھویا جائے گا، مگر اس کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ نجاست کا زائل ہونا ضروری ہے۔ کہ میں تھوڑی ٹرمینالوجی علمی اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ نجاست یعنی گندگی کا زائل ہونا، یہ استنجے کے لیے ضروری ہے۔ استنجا 2 چیزوں کا ہوتا ہے، ایک آگے والے راستے کا اور ایک پیچھے والے راستے کا۔ دونوں میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے، ایک تو بیٹھنے کا طریقہ ہے اور ایک پاکی کا طریقہ ہے۔ استنجا کبھی بھی یعنی قضاء حاجت قضاء حاجت کھڑے ہو کے کرنا ممنوعات میں سے ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ اتا صبات قوم فبال قائما، آپ قوم کی ایک روڑی پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ تو جہاں کہیں ایسا مسئلہ ہے کہ وہاں بیٹھنے سے تلوث سے نجاست یعنی کپڑوں پہ گندگی لگ سکتی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصلاً جو استنجا ہے وہ بیٹھ کر کرنا یہ سنت ہے، اور سنت بعض مرتبہ ایسی سنت جو ہے جو کہ واجبات کے درجے میں ہے، لہٰذا استنجا بیٹھ کر کرنا ہے۔ اور استنجے میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، چھوٹا پیشاب جو کیا جاتا ہے اس میں بیٹھنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اکڑوں بیٹھے۔ ایک تو انسان دونوں پاؤں برابر رکھ کے بیٹھتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ تھوڑا سا اکڑوں بیٹھے، مطلب یہ ہے کہ پنجوں کے بل بیٹھے۔ پیشاب کے لیے اصل یہ ہے کہ پنجوں کے بل بیٹھے، کہ اس کے ذریعے سے جو پیشاب ہے وہ بآسانی نکل جاتا ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاوی میں بہت تفصیل سے اس بات کو لکھا ہے۔ بس اصل تو بیٹھ کر کرنا سنت ہے، چھوٹا استنجا اصل تو بیٹھ کر کرنا سنت ہے، لیکن اس سنت میں مستحب اور افضل یہ ہے کہ پنجوں کے بل بیٹھ کر پیشاب کیا جائے، پیشاب سے فارغ ہوا جائے، اس لیے کہ جو پیشاب کی نالی ہے اس میں طوالت ہوتی ہے، اور اگر انسان اکڑوں یعنی پنجوں کے بل بیٹھے گا تو اس میں سارا پیشاب بآسانی خارج ہو جائے گا، آخر میں جو 2-4 قطرے رہ جاتے ہیں اس کا وسوسہ نہیں رہے گا۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک ہی حکم ہے، جیسے قضاء حاجت کے لیے بیٹھتی ہیں ایسے ہی پیشاب کے لیے بھی بیٹھنا ان کے لیے دونوں حکم ایک ہے۔ بقیہ وہ لوگ جو کہ کموڈ یوز کرتے ہیں، تو کموڈ ظاہری بات ہے آدمی یا تو گھٹنے کی درد کی وجہ سے استعمال کرتا ہے، یا پھر اویلیبلٹی ہی کموڈ کی ہے یا کمفرٹیبل کموڈ میں ہے، تو کموڈ میں عام طور پہ رگوں کے اوپر نیچے ہونے کا یا ڈھیلا ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے کموڈ میں بیٹھ کر کرنا کوئی خلاف سنت نہیں ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ پیشاب کرنے کا معاملہ ہو گیا۔ اب پیشاب سے استنجا جو کیا جاتا ہے اس کے معاملے میں آپ سمجھ لیجئے کہ استنجے کے اندر مستحب یہ ہے کہ 2 طریقوں سے استنجا کیا جائے، بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے اور اس کے لیے آگے ڈھیلا استعمال کیا جائے۔ سب سے پہلے ڈھیلا استعمال کیا جائے۔ حدیث میں باقاعدہ آتا ہے کہ 3 ڈھیلے استعمال کرنا سنت ہے، 2 ڈھیلے استعمال کرنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، اور 3 سے زیادہ استعمال کرنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔
مروجہ زمانے میں ڈھیلے استعمال کرنا فلش سسٹم کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ ٹیشو پیپر استعمال کیا جائے، کہ ٹیشو پیپر استعمال کرنا یہ ڈھیلوں کا متبادل ہے، لہٰذا ڈھیلا استعمال کرنا یہ مستقل سنت ہے۔ یعنی ٹیشو پیپر آج کے زمانے میں استعمال کرنا اس سنجے کی پہلی سنت ہے۔ تو ان اللہ یحب المتطہرین کی تفسیر میں حضرات قبا، جو قبا والے حضرات ہیں، ان کی صفات استعمال ہوئی ہیں کہ وہ حضرات دو طریقے سے استنجا کرتے تھے، ایک ڈھیلا استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے اس سنجے میں ڈھیلا استعمال کرنا ہے، یعنی آج کے زمانے میں ٹیشو پیپر استعمال کرنا ہے، ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنا ہے۔ اس کے اندر اگر درس ترمذی کو دیکھا جائے اور اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری ہے اور عرف الشذی ہے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کی، تو ان سب کے اندر بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں کہ دایاں ہاتھ قطعاً استعمال، بالکل استعمال نہیں کرنا، بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے، حالانکہ ایسا ہونا کوئی درست نہیں ہے۔ خواتین کے لیے تو ٹھیک ہوگا کہ وہ صرف بایاں ہاتھ استعمال کریں، دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں، لیکن مرد حضرات دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو پکڑ کر اور بائیں ہاتھ سے استنجا کر سکتے ہیں، یعنی بائیں ہاتھ سے ٹیشو پیپر کے ذریعے سے نجاست کو، پیشاب کو صاف کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے تکملہ کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہے، حضرت شیخ صاحب نے درس ترمذی کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہے، اور شبیر احمد عثمانی صاحب نے فتح الملہم کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہے کہ بلے سے دونوں ہاتھ استعمال کیے جائیں، مگر صرف استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرات فقہا نے اتنی تفصیلات کی ہیں کہ 2 انگلی سے ڈھیلا پکڑے اور نیچے کی 2 انگلیوں سے شرمگاہ پکڑے، اس طرح کرے، لیکن ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو پکڑ کر بائیں ہاتھ سے استنجا کرے گا، یعنی قطرات وغیرہ کو صاف کرے گا۔ ایک یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد اگلا عمل جو ہے وہ استبراء کا ہے۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، اگلا عمل پانی ڈالنے کا ہے، بعض حضرات نے کہا اگلا عمل استبراء کا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ تیسرا عمل استبراء کا رکھا جائے۔ استبراء کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ ٹیشو پیپر استعمال کیا جائے، اور ٹیشو پیپر جو نارمل ٹوائلٹ پیپر ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ جو نارمل ٹیشو ہوتا ہے وہ عام طور پر فلش میں سٹاپ کر دیتا ہے، نقصان دیتا ہے۔ جو ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے وہ پانی سے گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ٹوائلٹ پیپر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس ٹیشو پیپر ہے، ٹوائلٹ پیپر نہیں ہے، تو ٹیشو پیپر استعمال کر کے پھر کچرے میں ڈالے، ایسا نہ ہو ٹوائلٹ میں بہائے گا تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ٹیشو پیپر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوا۔ دوسرا مرحلہ پانی کو 3 مرتبہ نجاست پہ ڈالنا، یعنی جو پیشاب وغیرہ جو شرمگاہ پہ لگا ہوا ہے یا جسم پہ لگا ہوا ہے اس جگہ پہ پانی بہائے، اور شرمگاہ کے پیشاب کی جگہ، اس میں پیشاب میں چونکہ دسومت ہوتی ہے، چکنائی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ملنا ضروری ہے۔ ابھی کل ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر ہم صرف پانی بہا دیں اور اس کو ملے نہیں تو کیا اس سے استنجا ہو جائے گا؟ تو جواب اس کا حضرات فقہا نے یہ لکھا ہے کہ استنجے میں تزیل نجاست، تزیل کہتے ہیں نجاست کو ختم کرنا، تو وہ نجاست جو ختم ہوتی ہے وہ ملے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ صرف پانی ڈالیں گے تو اس سے نجاست عام طور پہ ختم نہیں ہوتی۔ چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کی نجاست تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن بچی کی نجاست بھی ختم نہیں ہوتی کہ اس میں رش الماء کافی نہیں ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ فقہا کا اختلاف ہے۔ بتا اس لیے دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کبھی پتہ نہیں ایسی منہ میں آئے تو بول رہا ہے۔ فقہا نے اس کے اوپر بڑی تفصیلات کی ہے کہ بچے کے پیشاب اور بڑے کے پیشاب، بچے کے پیشاب کے لیے رش الماء کافی ہے، اور بچی کے پیشاب کے لیے غسل ماء بھی ضروری ہے۔ یعنی رش کو ہوتا ہے صرف پانی بہانا، اور غسل ہوتا ہے پانی بہا کے اس جگہ کو رگڑنا، تو اس جگہ کو رش ماء کے ساتھ غسل بھی ضروری ہے، یعنی اس کو رگڑنا اور دھونا ضروری ہے تاکہ نجاست زائل ہو جائے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا مسئلہ استبراء کا ہے، اور استبراء میں نے جیسے اس کے بعض حضرات نے کہا ٹیشو استعمال کرنے کے بعد استبراء کیا جائے، بعض حضرات نے کہا پانی استعمال کرنے کے بعد استبراء کیا جائے۔ اور استبراء کرنے کا استبراء یہ ہوتا ہے کہ جو مرد کی شرمگاہ ہے اس میں پیشاب کے کچھ قطرے رک جاتے ہیں، تو ان
رکے ہوئے قطروں کو نکالنے کا نام ہے، اس کا انتظار کرنے کا نام ہے استبراء۔ اور وہ ایسے ہوتا ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کھانسی کرنے سے وہ قطرات باہر نکل آتے ہیں، اس کو استبراء کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ چند قدم چلنے سے وہ قطرات باہر نکل آتے ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے بہت سے طریقے استبراء کے لیے استعمال کر کے دیکھے، مگر جو طریقہ ہے وہ میں احسن الفتاوی کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹیشو پیپر لے کر شرمگاہ پر رکھے اور چند قدم چلے۔ واش روم چھوٹی ہے، چند قدم نہیں چل سکتا، تو اپنی جگہ پر ہی پاؤں اٹھائے رکھے یوں 20 سے لے کے 40 قدم تک کرے، تو جو قطرے باقی رہ جاتے ہیں اس دوران وہ نکل آتے ہیں۔ اور اس کے درمیان بابا اس طرح کھانسی کرے، یعنی گلے کو صاف کرے، اس سے بھی استبراء ہو جاتا ہے، کیونکہ احادیث میں اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، لا یستنزہ من البول، لا یستنزہ من البول، اس کی قبر کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ استبراء نہیں کرتا تھا۔ لا یستبرأ من البول، کہ استبراء نہیں کیا کرتا تھا، یعنی اپنی طرف سے سمجھ لیا کہ میں نے استنجا کر لیا، مگر وہ استبراء نہیں کرتا تھا۔ خواتین کے لیے استبراء نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی شرمگاہ میں طوالت نہیں ہوتی، جو پیشاب ہوتا ہے وہ فوراً کا فوراً نکل جاتا ہے، لہٰذا کوئی اس میں استبراء کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مرد کو عام طور پہ استبراء کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس کا دھیان رکھیں کہ اگر استنجے کی حاجت ہے تو نماز سے فوراً پہلے استنجا نہ کریں، اس لیے کم از کم 3 سے 4 منٹ استنجا اور استبراء اس کے اندر لگ جاتے ہیں، اور پھر نماز میں اگر کوئی دھیان رکھنے والا اس کو وسوسہ آتا ہے، کسی کو دھیان نہیں تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ استنجے کے 3 سٹیپ ہیں چھوٹے پیشاب میں، ٹھیک ہے جی، چھوٹے پیشاب میں استنجے کے یہ 3 سٹیپ ہیں، اور بڑے پیشاب کے اندر استنجے میں یہ 3 سٹیپ نہیں ہیں، بلکہ اس میں کوئی بھی مسئلے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ آسانی کے ساتھ اس میں صرف پانی سے استنجا کرنا بھی کافی ہوتا ہے۔ اس کے اندر ڈھیلے سے استنجا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف پانی سے استنجا کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ دبئی میں گیا، کئی جگہوں پہ ایسا ہوا، مدینہ ایئرپورٹ کے اندر بھی ایسا ہوا کہ وہاں جو کموڈ ہیں وہ بڑے عجیب قسم کے کموڈ ہیں، اور وہ کموڈ ہمارے یہ والے کموڈ کی طرح نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مسلم شاور لگا ہو، بلکہ ان کے ہاں چاہے قضاء حاجت ہو چاہے چھوٹا پیشاب ہو، سب کے لیے وہ لوگ ٹیشو استعمال کرتے ہیں۔ وہ پانی کے استعمال کے روادار ہی نہیں کہ پانی فلش ہو جائے گا، خود ہی فلش ہو جائے گا، آپ صرف استنجا کرو تو ٹیشو سے استعمال کرو۔ لیکن شریعت نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ اگر استنجا کیا جائے تو وہ پانی سے استنجا کیا جائے۔ کسی کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے تو قضاء حاجت کے بعد بھی ٹیشو سے استنجا کر سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں نجاست کا زائل کرنا یہ ضروری ہوگا کہ نجاست کا زائل ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں استنجے کے لیے ڈھیلا وغیرہ، یعنی بڑے استنجے کے لیے بھی ڈھیلا استعمال ہوتا تھا، تو حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ڈھیلے سے استنجا کیسے کر لیتے تھے؟ فرمایا کہ ڈھیلے سے استنجا ہم تو کر لیتے تھے لیکن آج تم نہیں کر سکتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ تم لوگ سالن کھاتے ہو، حالانکہ ہم لوگ سالن نہیں کھاتے تھے، بلکہ ہم کھجور کھا لیتے تھے اور مشوی گوشت کھا لیتے تھے جب کبھی میسر ہوتا تھا، اور ہمیں جو قضاء حاجت ہوتی تھی وہ مینگنیوں کی شکل میں ہوتی تھی۔ یہ تو آج تمہیں پاخانہ آتا ہے، لہٰذا تمہارا استنجا ڈھیلے سے ہونا یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نجاست کو زائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی سے استنجا ہو۔ تو یہ بہت ساری تفصیلات ہیں جن کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو یہ استنجے کے حوالے سے بڑی اہم اور ضروری چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، شرع نے اس میں بڑی تفصیلات بیان فرمائی۔ کوئی اس کے بارے میں سوال ہو، استنجے کے حوالے سے سوال ہو؟ استنجا یا طہارت یا وضو اس نوعیت کے حوالے سے کوئی کسی کو سوال ہو، پچھلے درس کے حوالے سے ہو تو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ہے غسل کا طریقہ۔ وضو کا طریقہ ہم سمجھ چکے، اس کے بعد ہے غسل کا طریقہ۔ غسل کا جو طریقہ ہے بہت آسان ہے، اور البتہ سنت کا جو غسل ہے اس میں مناسب اور اول یہی ہے کہ جو غسل کیا جائے گا اس سے پہلے استنجا کیا جائے،
اور استنجا کرنے کے بعد وضو کیا جائے۔ وضو کا سنت طریقہ میں پچھلی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، مگر وضو کر کے پاؤں نہ دھوئے جائیں۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بیت الخلاء کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا، پھر اس پانی کو نکالتے تھے، بعد میں پاؤں دھوتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو وہ سسٹم نہیں ہے، تو حضرات فقہا نے، جیسے حضرت مولانا یوسف دیانوی صاحب نے بھی لکھا ہے آپ کے مسائل ان کا حل میں، کہ وضو کریں تو پاؤں ساتھ ہی دھو لیے جائیں۔ مگر چونکہ روایت میں ایسے ہے کہ پاؤں آخر میں دھوئے جائیں، تو اب وہ والے بیت الخلاء ہیں یا یہ والے بیت الخلاء ہیں، پاؤں الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں۔ جب انسان نہاتا ہے تو پاؤں اس کے اندر از خود دھل جاتے ہیں، الگ سے ان کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ دیگر اعضاء بھی دھل جاتے ہیں، مگر کامل الوضو کی چونکہ روایات میں آیا کہ پہلے وضو کرے سوائے پاؤں کے، اس کے بعد غسل کرے، تو پہلے یہ معاملہ کرنا ہے۔ اب ایک بات تھوڑی سمجھ لیجئے، جو غسل واجب ہوتا ہے اس کے اندر عام طور پہ خروج منی ہوتا ہے۔ تو اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی نائٹ میئر ہو گیا یا صحبت ہوئی، تو اس کے بعد اگر غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد پھر کچھ قطرے نکل آئے تو اس سے غسل دوبارہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا استنجے کی صحت ضروری ہے، یعنی استنجے میں پیشاب ہونا اور اس کے ساتھ چند قدم چلنا۔ اگر پیشاب کر لیا اس کے بعد اگر کچھ قطرے نکلے تو کوئی پھر مسئلے کی بات نہیں، پھر غسل دوبارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پیشاب نہیں کیا ڈائریکٹ جا کے پانی میں چھلانگ لگائی اور نہا لیا، بعد میں پتہ چلا کہ کچھ قطرے باہر نکل آئے تو غسل دوبارہ واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے پہلے جب غسل واجب ہے یا غسل فرض ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قضاء حاجت کرے، یعنی چھوٹا پیشاب کرے، اس سے استنجا کرے، چند قدم چلے، اس کے بعد وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد غسل کے لیے آئے۔ غسل کے اندر مستحب یہ ہے کہ ایک بالٹی سے غسل، جیسے آج ہماری نارملی ایک بالٹی ہوتی ہے، اس ایک بالٹی سے غسل کیا جائے، اس سے زیادہ پانی سے غسل نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی نیچے شاور کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اندازاً اتنا پانی استعمال کرے جتنی ایک بالٹی میں پانی استعمال ہوتا ہے۔ 16 مد جسے کہتے ہیں، یعنی 5 لیٹر کے 4 کین بنتے ہیں، 20 لیٹر کی جو بالٹی ہوتی ہے، 19 لیٹر کی جو بالٹی ہوتی ہے، اتنے پانی سے غسل کیا جائے۔ اس میں غسل میں افضل طریقہ یہ ہے کہ جسم پورا ننگا نہ کیا جائے، بلکہ کوئی ازار بند باندھا جائے یا پھر کوئی ایسا کپڑا پہن لیا جائے جو کہ ناف سے لے کے گھٹنے کو چھپائے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب واش روم کھلے چھت والی ہو۔ اگر واش روم بند ہے تو برہنہ ہو کے نہانا بھی جائز ہے۔ افضل اور اولا یہی ہے کہ کوئی کپڑا پہن کے نہایا جائے، اور اسی میں روحانیت ہے، اسی میں زیادہ نورانیت ہے۔ تو کوئی کپڑا ازار بند باندھ کے انسان نہائے کہ جسم بالکل برہنہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے تو ان کے اوپر سونے کی تتلیاں گرنا شروع ہوئیں، تو ایک مفسر صاحب نے اعتراض بھی کیا کہ برہنہ ہو کر تتلیاں جمع کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو اس کا جواب حضرات فقہا نے یہی لکھا ہے کہ پیغمبر کبھی ننگے ہو کے نہیں نہاتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو قتادہ نے غسل کیا تو ان کے 2 شاگردوں نے چادر لی اور چادر سے باڑ بنائی اور آڑ بنا کے وہ پیچھے غسل کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی آئے، چھوٹے صحابی، تو آپ نے کہا کہ تم نے دیکھا میں نے کتنا پانی استعمال کیا؟ تو کہنے لگے نہیں، مجھے بڑی حیا آتی ہے، آپ نہا رہے ہو تو میں آپ کو دیکھوں۔ کہا تمہیں حیا آتی ہے علم سیکھنے میں؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں اللہ کے نبی کے طریقے سے نہا رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہا رہا ہوں، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں پانی کیسے بہاتا ہوں اور کتنا پانی استعمال کرتا ہوں۔ اور ظاہری بات ہے یہ حضرات، اور جبکہ ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھا، کبھی بھی ہم نے ان کو برہنہ ہو کہ بیت الخلاء میں جاتے نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ وہ دھوتی باندھ کے پھر اس پہ نہاتے تھے اور پھر جسم کو نیچے سے رگڑتے تھے، اور اس طرح استعمال۔ اس میں روحانیت بھی بہت ہے۔ بالکل برہنہ ہو کے نہانا یہ شرع میں کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا۔ البتہ جائز ہے، جب بند بیت الخلاء ہے تو اس میں جواز ہے، اس میں گنجائش شرعی طور پر موجود ہے، مگر افضل اور اعلیٰ یہی طریقہ ہے۔ اسی میں نورانیت ہے، اسی میں روحانیت ہے۔ چاہیے جائے گے کہ لوگ گھر میں ننگے رہیں، رات کو ننگا سوئیں، ناف سے گھٹنے تک چھپانا تو فرض ہے، اس کو کھولیں جی ہم گھر میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ تو نہاتے وقت اس کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
ایسے ہی جب بیت الخلاء میں بیٹھ رہے ہیں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جتنا نیچے ہو کے اظہار بند کو نیچے کیا جائے اتنا افضل اور مستحب ہے۔ بیت الخلاء جانا ہے تو قمیض اتار کے نہ جائے بلکہ قمیض پہن کے سر پہ ٹوپی رکھ کے جائیں کہ اسی حالت میں قضاء حاجت ہو۔ یہ قضاء حاجت کا بہترین طریقہ ہے۔ بقیہ ہمارے حضرات تو یہ بھی کہتے کہ ٹوپی بھی الگ ہو، کپڑے بھی الگ ہوں، تو یہ حضرات کا مجرب ہے، ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد غسل کرنے کے بعد سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا ہے، یعنی اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہاں پہ پانی محسوس ہونے لگے، یعنی یہاں سے پانی محسوس ہوتا تو ہلکا سا ماتھے میں پانی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ کرنا فرائض میں سے ہے، لیکن اگر روزے سے ہے تو روزے سے ہلکا سا ناک میں پانی ڈالنا جتنا وضو میں پانی ڈالتا ہے کافی ہے۔ اس کے بعد کلی کرنا مبالغے کے ساتھ۔ ابھی میں حج پہ تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب نے وہاں تعلیم کی، تو تعلیم کر کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ غرارہ کرنا فرض ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ غرارہ کرنا فرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے بڑے لوگوں سے سنا۔ تو میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، غلط سنا آپ نے، غرارہ فرض نہیں ہے۔ میں نے بھی یہ غلطی اپنے استاد جی کے سامنے کی تھی کہ غرارہ فرض ہے، اور میں غرارہ کر لیا جائے یوں کر کے، اس کو کہتے ہیں غرارہ کرنا، پانی ڈال کے یوں اوپر کرنا اور پھر اس کو غرارہ کرنا، ایسی ناک میں پانی ڈال کے آسمان کی طرف دیکھنا۔ یہ بعض حضرات نے کہا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ غرارہ یوں منہ پر کر کے غرارہ جو کیا جاتا ہے یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، کر لیا جائے، لیکن یہ کرنا فرض نہیں ہے۔ فرض ہے کلی کرنا اور کلی میں مبالغہ کرنا۔ لیکن اگر روزہ ہے، روزے کی صورت میں غرارہ کیا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور غرارے میں لازماً پانی کا کچھ حصہ حلق میں اتر جاتا ہے، لہذا اگر حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ بھی جائے گا۔ تو ذہن میں رکھیں کہ روزے میں غرارہ نہیں کرنا، عام حالات میں غرارہ کر لیا جائے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جسم میں دائیں حصے پہ پانی ڈالا جائے گا، پھر بائیں حصے پہ پانی ڈالا جائے گا، اور پھر سر پہ پانی ڈالا جائے گا۔ دائیں حصے پہ پانی، بائیں حصے پہ پانی اور سر پہ پانی۔ اگر کوئی شاور کے نیچے نہا رہا ہے تو افضل ہے بیٹھ کر نہائے، تو جو چوکی وغیرہ ہے اس کو شاور کے نیچے رکھ کے پہلے دائیں حصے کو پہ پانی ڈالے، بائیں حصے پہ ڈالے، اور پھر سر پہ، اگرچہ سر گیلا ہو جاتا ہے مگر ہم نے سنت کا لحاظ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک دفعہ پانی ڈالا، اس کے بعد پورے جسم کو ملا جائے، اور دو جگہیں خاص طور پہ، ایک ناف کے اندر پانی لازمی پہنچائے، اور دوسرا آنکھوں کا یہ والا کنارے، اس جگہ پر پانی لازمی پہنچائے، کہ بعض دفعہ یہاں پر باریک جگہ بنی ہوتی ہیں جس تک پانی نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن عباس تو اتنا ڈرتے تھے کہ آنکھوں میں پانی ڈالتے تھے، حضرات نے منع کیا کہ آپ آنکھوں میں پانی نہ ڈالیں۔ بعضی حضرات نے ان معاملات میں بہت زیادہ مبالغہ کی، جیسے حضرت ابو قتادہ ہر وقت اپنے ساتھ بوتل رکھتے تھے کہ میں بوتل میں پیشاب کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قطرہ گرے اور میرے کپڑوں پہ لگ جائے اور مجھ تک وہ وعید آ جائے۔ تو ایسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اتنا ڈرتے تھے کہ وہ آنکھوں کے اندر پانی ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے آخر عمر میں حضرت نابینا بھی ہو گئے، آنکھیں بھی حضرت کی ختم ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا آپ آنکھوں میں پانی نہ ڈالا کریں، آپ کی بصارت چلی گئی ہے۔ فرمایا کہ مجھے پاکی زیادہ محبوب تر ہے، لیکن بہرحال آنکھوں میں پانی ڈالنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کے کنارے اس جگہ پر یہ پانی پڑا ہونا یہ ضروری ہے، یعنی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ رہے جس تک پانی نہ پہنچے۔ اگر پانی نہیں پہنچا تو غسل واجب ادا نہیں ہوا۔ ایسے اس کے بعد جسم کو ملنا، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں صابن استعمال ہوتا ہے، شیمپو استعمال ہوتا ہے، یہ استعمال کرنا بالکل جائز ہے، اور بلکہ سنت یہی ہے کہ جسم کو رگڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خر کی گھاس کو استعمال کرتے تھے، یہ وہ گھاس تھی کہ جس کو جسم پہ ملتے تھے تو اس سے جھاگ بنتی تھی، جھاگ بننے سے جسم میں خوشبو بھی پیدا ہوتی تھی اور جسم سے گندگی بھی ظاہر ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے 3 مرتبہ دوبارہ جسم پہ پانی ڈالا جائے اور جسم کو رگڑا جائے، اس سے غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ الگ سے بعد میں آج کل کے بیت الخلاء کے حساب سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، لیکن پہلے زمانے کے بیت الخلاء ایسے تھے کہ جس میں پانی نیچے جمع ہوتا تھا تو مائع مشتبہ لگ جاتا تھا، لہٰذا اس صورت میں پاؤں دھونا الگ سے مستحب ہے، ورنہ پاؤں الگ سے دھونا ضروری نہیں ہے۔ غسل کے بعد، وضو کے بعد تولیے کا استعمال، بعضی حضرات غسل کے بعد تولیے کے استعمال کو کہتے ہیں کہ کبھی استعمال ہو تو ٹھیک ہے، کبھی استعمال نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مستقل استعمال کرے تو غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ مستقل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے، کبھی استعمال کرے کبھی استعمال نہ کریں،
بعض حضرات نے جیسے ابو داؤد کے اندر روایات ہیں کہ فرمایا کہ مستقل جو استعمال کرے گا وہ غلط ہے، حالانکہ غلط نہیں ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مندیل یعنی تولیہ استعمال کرنا ثابت ہے، تولیہ کا استعمال نہ کرنا یہ بھی ثابت ہے، لہٰذا دونوں ہی عمل سنت ہے، لہٰذا جو چاہے استعمال کرے، جو چاہے استعمال نہ کرے۔ غسل کرنے کے بعد کچھ کلمات پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، 2 رکعت نماز پڑھنا شکرانے کی کہ اللہ نے مجھے پاکی عطا فرمائی ہے، یہ مستحب ہے۔ غسل سنت، غسل واجب کے اندر کم پانی استعمال کرنا یہ ضروری ہے، لیکن کوئی غسل تبرید کرتا ہے یعنی ٹھنڈا ہونے کا غسل کرتا ہے تو اس میں جتنا پانی چاہے استعمال کر سکتا ہے، بس پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی جو سنت کے اعتبار سے غسل کرتا ہے اس میں بھی سنت یہی ہے کہ سنت کے مطابق پانی استعمال کیا جائے، زیادہ پانی استعمال نہ کیا جائے، یعنی 1 بالٹی سے نہایا جائے، شاور سے نہا رہا ہے تو اسی اندازے سے اس پانی کو استعمال کرے۔ یہ ساری باتیں ہو گئیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر غسل کے بعد خوشبو کا استعمال کرتے تھے، تیل کا استعمال کرتے تھے، لہٰذا یہ اعمال بھی مستحبات میں سے ہیں، لہٰذا یہ استعمال کرنے چاہیے۔ غسل کے بعد خوشبو لگانا، غسل کے بعد تیل کا استعمال کرنا، بعض روایت میں آپ سرما استعمال فرماتے تھے، یہ اعمال بھی مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اور مسئلہ؟ ایک مسئلہ مجھے بھی یاد آ گیا، کس نے غسل کیا یا وضو کیا اور ایک وضو خشک رہ گیا، اور آپ دیکھا کہ وہ وضو خشک رہ گیا تھا تو اس کو اسی وقت دھو لے، غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ کوئی شخص کلی کرنا بھول گیا، بعد میں یاد آیا کہ کلی کرنا رہ گیا، تو اگر اس نے پانی پی لیا تب بھی وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس نے کلی کر لی تب بھی ادا ہو جائے گا، دوبارہ اس سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال؟ چلے جی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق